سورۃ الحج کی آیت نمبر 55۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين۔ ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية، ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ شک میں، منہ اس قرآن کریم سے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آئے ان کے پاس عذاب سخت دن کا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جیسے چاہے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا، فی جنات النعیم، تو نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثُمَّ قُتِلُوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا وہ خود ہی فوت ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، یقیناً اللہ رب العزت ان کو بہت اچھا رزق عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ پاک عزت دینے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور اللہ پاک ان کو داخل کریں گے ایسی جگہ میں کہ جو ان کو پسند آئے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ پاک جاننے والے ہیں، حوصلے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام جب بھی اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے تو شیطانی قوتیں، شیطان خود، شیطان سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ اس پیغام کے اندر وسوسہ اندازی کی کوشش کرتے ہیں، مختلف قسم کے اشکالات اور فلسفی اس میں باتیں اور نکتے
وہ نکال کے قرآن کریم پہ، اللہ کے پیغام پہ، اللہ کے نبی کی وحی سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ جتنی بھی کوشش کر لیں اللہ اپنے پیغام کو محکم اور مضبوط ہی رکھتے ہیں۔ اسی بات کو بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کی مخالفت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، دین حق کے مخالف صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی طبیعت یہ بن جاتی ہے کہ یہ لوگ مسلسل اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں شک میں پڑے رہتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کافر لوگ مسلسل لگاتار بغیر کسی رکاوٹ کے یہ اسی شک میں پڑے رہیں گے۔ کبھی بھی ان کے دل دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ حق کے متعلق کچھ سوچ ہی لیں۔ جب میرے دوستو انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، پھر وہ بعض اوقات اتنی دور چلا جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کے دل کے بند دروازے کھلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کتنے لوگ تھے جن کو خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار سمجھایا، کئی دفعہ ان کو جا جا کے سمجھایا، لیکن نہیں اثر ہوا دل پہ، نہیں بات مانی، مسلسل شک میں ہی پڑے رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ یہ لوگ وہ ہیں جب قیامت کا بگل بجے گا پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یار واقعی بات تو ٹھیک تھی۔ یہ شک میں رہیں گے حتیٰ تأتیہم الساعہ بغتۃ، یا تو ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے، جب قیامت آئے گی تو پھر منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا، وہ سارے مناظر سامنے نظر آئیں گے، اور پھر انسان سوچے گا ہے افسوس، یہ میں نے کیا کیا، میں ان کی بات مان لیتا، یہ صحیح لوگ تھے، لیکن تب ٹائم گزر چکا ہوگا، وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اب اس وقت کے اندر ایمان توبہ قبول نہیں کی جاتی، یا قیامت آئے گی تو یہ مانیں گے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس سخت دن کا عذاب آ جائے۔ عقیم بانجھ اور سخت کو کہتے ہیں، تو سخت دن قیامت کا دن، اس دن کا عذاب آ جائے تو شاید پھر یہ لوگ مانیں۔ میرے محترم دوستو، جب ایک انسان انفرادی طور پر اس کی موت آ جاتی ہے، کسی فرد واحد کی اور شخص کی موت آ جاتی ہے، تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب جب انسان پہ موت کے اثرات شروع ہوتے ہیں اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور آخرت کی باتیں سامنے نظر آ جاتی ہیں، یہ دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے، آخرت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور سارے مناظر نظر آتے ہیں، تو پھر انسان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک تھی، میں نے کیوں نہیں مانی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج وقت ہے، آج اگر ہم دین کے حمایتیوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں اور حمایت کرنے والوں میں بن جائیں تو موت بھی ایسی خوشگوار آئے گی کہ راحت اور لذت محسوس ہوگی۔ اور اگر ہم دین کی مخالفت پہ لگے رہیں، دین کے خلاف کام کرتے رہیں، تو پھر جب موت آئے گی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے پھر ان کو سمجھ آئے گی، لیکن تب تک وقت بیت چکا ہوگا۔ اور وہ جو دن آئے گا، اس دن میں راج کس کا ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین۔ الملک یومئذ للہ، اس دن راج اور حکومت اور اقتدار صرف اور صرف اللہ کا۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر ساری دنیا کی حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ ہمارے
پاکستان کے اسلامی آئین کی پیشانی پہ لکھا ہے، سب سے پہلی جو سکے ہیں ان میں لکھا ہے کہ اس مملکت خدا داد پاکستان کا حاکم اعلیٰ اللہ رب العالمین، حاکمیت اعلیٰ اسی کے پاس، ساری قوموں کی، سارے ملکوں کی حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ پاک نے آگے تقسیم کی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی مملکتیں، کسی کو کوئی دے دیا، کسی کو کوئی دے دیا۔ دنیا کے اندر تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی فیکٹری کا مالک، میں اپنی مل کا مالک، میں ایک ضلع کا مالک، میں ایک صوبے کا مالک، میں ایک پورے ملک کا مالک، لیکن جب قیامت آئے گی تو اس دن پوچھا جائے گا بتاؤ لمن الملک اليوم، آج راج کس کا ہے، آج بادشاہت کس کی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سال ہا سال بیت جائیں گے، کوئی جواب بھی نہیں دے سکے گا، اس قدر مغلوب ہوں گے، اس قدر دبے ہوئے ہوں گے کہ جواب بھی کوئی نہیں دے سکے گا۔ پھر اللہ رب العالمین خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو سب کے اوپر غالب ہے، سب پہ غالب ہے۔ تو اس دن راج صرف اور صرف کس کا ہوگا؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا یحکم بینہم، اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، حق اور انصاف کا فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے اس کا متن کیا ہوگا، اس کا مین پوائنٹ کیا ہوگا؟ فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، اچھے اعمال کا راستہ اختیار کیا، یعنی عقائد بھی درست کیے، معاملات بھی درست کیے، اعمال و اخلاق بھی درست کیے، تو ان کا تو بدلہ یہ ہوگا کہ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات کے اندر ہوگا۔ میرے محترم دوستو، عامل الصالحات کے اندر اچھے اعمال میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ معاملات بھی صاف ہونا اور کلیئر ہونا ضروری ہے۔ کسی کا حق میری طرف نہ آئے، میرا حق کسی کی طرف جاتا ہے تو چلا جائے۔ اس طرح معاملات صاف ستھرے انسان دنیا سے گزار کے جائے، کسی کا حق مار کے نہ جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے نہ جائے، ظلم کر کے نہ جائے، تو ایمان بھی ہو، عقائد بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہو، معاملات بھی درست ہو، اخلاق بھی درست ہو۔ اگر بد اخلاقی کی زندگی گزاری ہے، لوگوں کے ساتھ گالم گلوچ، مار پیٹ اور جو ہے برا بھلا، تو بدلہ دینا پڑے گا سب کا۔ اعمال ختم ہو جائیں گے، بدلے میں ختم ہو جائیں گے اعمال، پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے میں ساری چیزوں کو کہہ رہا ہوں، عقائد بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہو، معاملات بھی درست ہو، اخلاق بھی درست ہو، تو اللہ پاک فرماتے فی جنات النعیم، ایسے لوگ نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے۔ اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کافروں کے حمایتی بنے، بے دینوں کی صف میں کھڑے ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ قرآن کریم کی آیات آئیں، معجزات آئے، احکامات آئے، انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا، ٹھکرا دیا، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، رسوا کر کے رکھ دے گا۔ میرے محترم دوستو، بعض کمزور مسلمان جو اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوں گے، عقیدہ کے اعتبار سے نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال میں کمزوری ہوگی، گناہ ہوں گے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن بعض مسلمان بھی جہنم کے اندر اپنی اعمال کے بقدر سزا میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مسلمان کو جو سزا دی جائے گی وہ توہین کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف صفائی کے لیے ہوگی۔
کہ جنت پاک صاف جگہ ہے اور اس پاک صاف جگہ میں گناہوں کی آلودگی والا جا نہیں سکتا، تو عذاب مہین صرف کافر کے لیے ہے، مسلمان کے لیے عذاب مہین نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ ٹھیک ہونا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہو، اور جب عقیدہ درست ہوگا تو پھر جہنم سے ایک نہ ایک دن نجات ضرور مل ہی جائے گی، جنت میں انسان چلا ہی جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد کی بھی، اعمال کی بھی، اخلاق اور معاملات کی بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور جب ہجرت کرتے ہیں تو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے لوگوں نے ہجرت کی، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین مہاجر بنے، اس طرح مہاجر بنے کہ پھر اللہ پاک نے ان کو فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ مہاجرین وہ جو فقراء ہیں، فقیر ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو مکہ کے اندر بھی مالدار تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو فقیر کہا کیونکہ جو کچھ تھا وہ سب چھوڑ کے آ گئے تھے، ان کے پاس اب کچھ نہیں تھا، وہ فقراء ہو گئے تھے۔ تو جب اللہ کے لیے انسان اپنا گھر بار وطن، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے، نظریہ بچانے کے لیے، اعمال بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے اور ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں ایمان کو، اعمال کو کوئی خطرہ نہیں، اور لٹ پٹ جاتا ہے، مال و دولت، ملکیت، زمین، جائیداد، گھر، پیسہ، روپیہ سب چھوڑ دیتا ہے اور ہجرت کرتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ ایک تو یہ بھی ہجرت ہے، لوگ کمائی کے لیے جاتے ہیں، اپنا گھر چھوڑا، امریکہ میں چلے گئے، گھر چھوڑا انگلینڈ میں چلے گئے، یہاں سے گھر چھوڑا سعودی عرب چلے گئے، یہ بھی ہجرت ہے۔ لیکن یہ ہجرت فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ ہجرت فی سبیل المال ہے، فی سبیل الدنیا ہے، مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ اور ایک یہ کہ انسان اللہ کے لیے، دین کے لیے گھر بار کو چھوڑتا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو لٹا پھٹا دوسرے علاقے میں پہنچا ہے، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی رزق دے گے، اللہ کا وعدہ ہے، دنیا کے اندر بھی اس کو مال و دولت سے نوازیں گے۔ مہاجرین جب مدینہ منورہ میں آئے تو اللہ پاک نے ان کو یہ نہیں کہ کمزور رہنے دیا، مدینہ منورہ کے اندر انصار کی شکل میں اللہ نے ان کی آپس میں ایسی محبتیں پیدا کر دی کہ انصار نے اپنا سب کچھ ان پہ لٹا دی، حتیٰ کہ اللہ پاک نے تعریف کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود بھوکے رہ کے مہاجرین پہ خرچ کرتے، ایسی اللہ نے انصار کے دل میں محبت ڈال دی۔ اور دوسری طرف مہاجرین میں ایسی خودداری کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجر تھے، مکہ میں بھی بہت بڑے مالدار تھے، لیکن وہاں سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے انصاری بھائی نے کہا کہ جی آپ میرے مال میں سے 2 حصے کر لیں، ایک آپ کا ایک میرا، مکان کے 2 حصے کر لیں، ایک آپ کا ایک میرا، جائیداد بانٹ لیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو، یہ تمہیں مبارک ہو، مجھے ٹھکانہ تم نے دے دیا، اب مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں خود اپنی کمائی کروں۔ چنانچہ کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی، اللہ نے برکت ڈالی۔ وہ جو مکے میں مالدار اور رئیس آدمی تھے وہ مدینہ منورہ کے اندر بھی آ کے رئیس اور مالدار بنے، اللہ نے پھر مال و دولت سے نوازا۔ تو دنیا میں بھی وعدہ ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی مہاجر قتل ہو، شہید کر دیا جائے، او ماتو، یا وہ ہجرت کر کے آیا اور جلدی اس کی خود اپنی موت آ گئی، وہ وفات پا گیا، تو اللہ فرماتے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، پکی بات ہے، یقینی بات ہے اور کوئی شک کی بات نہیں۔ 2 تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا
اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا، رزقاً حسنا، اچھا رزق، اور یہ جنت کے اندر انعامات والا رزق ملے گا، عزت والا رزق ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، حقیقت یہی ہے کہ رزق کے جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، ان رزق کے اسباب و ذرائع میں سب سے بہترین ذریعہ رزق دینے کا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ انسان دکان کو بھی سمجھتا ہے میرا رازق ہے، انسان فیکٹری اور مل کو بھی سمجھتا ہے میرا رازق ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کو سمجھتا ہے میرے رازق ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر جتنے بھی رازق جو رازق نہیں ہے لیکن رزق دینے کے نقشے ہیں، صورتیں ہیں رزق کی، اللہ پاک فرماتے ہیں ان رازقین میں بھی سب سے بہترین رزق دینے والا وہ خود اللہ رب العالمین، وہ ان کو بہترین رزق دے۔ اور پھر وہاں پہ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا، اللہ ان کو ایسے گھر کے اندر داخل کرے گا، ایسی جگہ اور مکان میں ان کو داخلہ دے گا، يَرْزَوْنَهُ، جس سے یہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ حدیث قدسی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ ان کا خیال بھی نہیں گزرا، تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا جو میں نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا۔ فرمایا ایسی جگہ میں داخل کروں گا کہ جس سے یہ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوب جاننے والے بھی ہیں، بردبار اور حوصلے والے بھی ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے ایمان، اعمال، اخلاق و معاملات، ہر چیز کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم غافیتا کوافیت الغلیظ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم